یہ کہانی ایک ایسے زمانے کی ہے جب لوگ اپنی عزیزوں کی یادوں میں ان کی دی ہوئی نشانیوں سے زندہ رہتے تھے۔ دمشق کے ایک مشہور تاجر ابراہیم بن سہیل بھی اپنے مرحوم والد کی دی ہوئی ایک نایاب انگوٹھی کو دل سے عزیز رکھتے تھے۔ یہ انگوٹھی نہ صرف بے حد قیمتی تھی بلکہ ان کے خاندان کی بصارت اور ان کے والد کی محبت کی آخری نشانی بھی تھی۔ اس انگوٹھی کا چمکتا ہوا نایاب پتھر ان کے دل میں اپنے والد کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھتا تھا اور وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنی انگلی سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم بن صالح پیشے سے ایک کامیاب تاجر تھے جو دمشق میں رہتے تھے اور مصالحوں کے کاروباروں میں مشہور تھا۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اس سے مصالحے خریدتے تھے اور ان کی ایمانداری دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ابراہیم سفر سے تھکا ہارا آیا اور دمشق کے ایک مشہور حمام میں آرام کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ اسے غسل کی ضرورت پڑی تو اس نے انگوٹھی اتار کر ایک طرف رکھی اور غسل کرنے لگا۔ غسل ہو گیا۔ جب وہ باہر آیا اس کی نظر انگوٹھی پہ نہ پڑی جس سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور فوراً اس نے پورے حمام میں انگوٹھی کی تلاش شروع کر دی، مگر انگوٹھی کہیں نہیں ملی اور وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے فوراً کے متاجر سے پوچھا کہ کیا کسی نے انگوٹھی دیکھی ہے تو ملازم نے بتایا کہ جب آپ غسل کر رہے تھے تو ہرات کا ایک تاجر زاہد علی اس دوران حمام میں آیا تھا اور ابھی یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ زاہد کہاں گیا؟ ملازم نے کہا کہ وہ کل سے سرائے سے ٹھہرا تھا، ابھی کا پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہرات جائے گا جو افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے اور کافی دور بھی تھا، لیکن باپ کی محبت نے ہرات جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے کاروباری معاملات اپنے قابل مزمل کے حوالے کر دیا اور ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابراہیم کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اگر انگوٹھی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ زاہد انگوٹھی اس نے اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ ایک چال باز تاجر تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور ہر حال میں انگوٹھی کو واپس پانے کا عزم کر چکا تھا۔ راستے میں ایک دن ابراہیم ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے اچانک کچھ لوٹی اوروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھوں میں تلواریں اور دھاردار ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور ارادے چھیننے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے سارے پیسے اور سامان چھین لیے۔ لوٹی نے ان سے مزید پیسہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم نے کہا کہ وہ غریب تاجر ہے اور اس کے پاس جو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قید کر کے لیا۔ ابراہیم کو بیڑیاں ڈال کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں قید کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا دل دیکھنے والا تھا کیونکہ وہ ایک طرف انگوٹھی کا غم، دوسری طرف کاروبار اور اوپر سے وہ بیچارہ غلام بن کر اس میں نہ جانے کی خدمت میں کر رہا تھا۔ اور ایسے کئی مہینے تک ابراہیم زندگی کی سخت جبر میں گزری۔ وہ اپنے دن گزارنے کے باوجود ہر لمحہ آزادی کی آرزو کرتا تھا۔ ایک دن لوٹی نے ایک کامیاب قافلہ لوٹ لیا جس میں انہیں بہت قیمتی سامان ملا۔ خوشی کے مارے وہ جشن منانے لگے اور رات کو نشے میں مدہوش ہو گئے۔ ابراہیم نے رات کو اس موقع کا فائدہ کیا اور آہستہ آہستہ ان لوٹے ہوئے پیروں پہ بڑھا جس کے پاس قید کی چابی تھی۔ اس نے خاموشی سے چابی چوری کر لی اور بیڑیوں کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑا چرایا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔
لیکن گھوڑا جنگلی اور بے قابو تھا۔ ابراہیم کے سفر میں مشکلات ختم ہونے کے نام نہیں لے رہی تھی۔ راستے میں کئی بار وہ گھوڑے سے گرا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ تھکن، چوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ آخرکار ہرات پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ اتنا زخمی تھا کہ ایک اجنبی عورت کے باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عورت نے جب ابراہیم کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گئی اور اس کا علاج شروع کیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال اور علاج کے بعد ابراہیم کی حالت بہتر ہو گئی۔ صحت یابی کے بعد اس نے عورت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور زاہد کی تلاش میں ہرات کی وہ گلیوں کی نکل پڑا۔ دل میں انگوٹھی واپس پانے کا عزم لیے ابراہیم نے ہرات کی گلیوں، بازاروں اور قہوہ خانوں میں زاہد کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ہر جگہ وہ زاہد کے بارے میں پوچھتا، لیکن کوئی اسے نہ جانتا تھا یا کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ کئی دن کی مسلسل تلاش کے بعد وہ مایوس ہو کر ایک قہوہ خانے میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں کے سکون سے اس نے اپنی تنک کو تھوڑا کم کی کوشش کی اور قہوہ خانے اور پینے کے لیے لیا۔ ابراہیم کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اس کی تلاش میں ابراہیم کی اپنی ساری کہانی سنائی، انگوٹھی کا ذکر کیا اور زاہد کے بارے میں بتایا۔ مالک نے غور سے سنا اور پھر بتایا کہ زاہد یہاں آ چکا تھا، لیکن اب وہ قندھار جا چکا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ اس نے قندھار جانے کا ارادہ کیا۔ ابراہیم نے قندھار جانے میں دیر نہ کی اور فوراً سفر کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچا اور زاہد کی تلاش میں بازاروں اور گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ قندھار کی رونق کے بیچ ابراہیم کے دل میں انگوٹھی واپس پانے کی امید زندہ تھی، لیکن تلاش آسان نہ تھی۔ چند دنوں کی مسلسل کوشش کے بعد ایک سرائے نے اسے زاہد کے بارے میں معلومات مل گئی۔ سرائے کے مالک نے بتایا کہ زاہد مصالحوں کا ایک مشہور تاجر تھا اور اس کے پاس قیمتی سامان ہوتا تھا۔ وہ سن کر ابراہیم کے دل میں یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ زاہد ہی وہ شخص ہے جس کے پاس اس کی انگوٹھی ہو سکتی ہے۔ اس نے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کیا اور زاہد کی مزید تلاش کے لیے قندھار کی گلیوں میں نکل پڑا۔ دل میں ایک عزم کے لیے وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس لے کر ہی رہے گا۔ آخرکار ابراہیم کی مسلسل محنت اور دعا رنگ لائی۔ اس نے زاہد کو قندھار کی ایک دکان میں پایا جہاں وہ مصالحوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ زاہد کے چہرے کو دیکھتے ہی ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی منزل میں قریب پہنچ چکا ہے۔ اس نے دکان کے اندر جا کر زاہد کی انگوٹھی کے بارے میں بات کی اور عزیز سے درخواست کی کہ وہ اسے واپس دے دے۔ زاہد نے ابراہیم کی بات سن کر پہلے تو اس کا مذاق اڑایا اور ہنس سے کہا، وہ انگوٹھی تو میں نے طاق میں رکھ کر بھول چکا تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے اطراء کیا کہ انگوٹھی اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ بات سن کر ابراہیم کو ایک طرف تسلی ہوئی کہ انگوٹھی محفوظ ہے، مگر دوسری طرف زاہد کا رویہ اسے بہت افسوس لگا۔ ابراہیم نے اسے دل میں گہری دعا کی اور اللہ تعالیٰ اس چالباز تاجر زاہد کا دل نرم کرے اور اسے اپنی قیمتی انگوٹھی واپس دے دے۔ کئی منتیں اور عرض کے بعد زاہد نے آخرکار انگوٹھی نکال کر ابراہیم کے حوالے کر دی۔ انگوٹھی دیتے ہوئے زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم اتنے دور سے نہ آتے تو یہ انگوٹھی میں نے بیچ دی ہوتی، لیکن چلو سمجھو کہ یہ تمہاری مہمان نوازی ہو گئی۔ ابراہیم نے انگوٹھی کے ساتھ لے کر سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔